اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ ان کافروں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے تم میں جتنی طاقت ہو تیار کر کے رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ الا ان القوۃ الرمج، الا ان القوۃ الرمج، الا ان القوۃ الرمج، سن لو سن لو سن لو، ساری کی ساری قوت تیر اندازی، یعنی اسلحے کو پھینک کر دشمن پر دباؤ ڈالنے میں مہارت کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے دنیا پر وہی قوم غالب رہی جو مذکورہ مہارت میں دوسروں پر فائق رہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو غیر مسلم قوت کی دیتا ہوں اور ایک مسلم قوت۔ جانتے ہی ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں منگولیا سے کچھ تاتاری قبائل دنیا پر آفت بن کر نازل ہوئے اور دنیا میں ایسی قوت بن کر ابھرے کہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن سے خائف ہو کر بھاگتی رہیں۔ یہ اچانک ایسے کیسے دنیا پہ چھا گئے؟ من جملہ اور اسباب کے اس کا ایک سبب تھا بارود۔ جی ہاں، بارود جو چین میں محض آتش بازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جب چنگیز خان کے ہاتھ لگا تو اس نے یہ خطرناک مادہ جنگوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد جو اس نے آگ برپا کی آپ جانتے ہیں۔ دوسری مثال ہے فتح قسطنطنیہ۔ یہ محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والا رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچا، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنے عروج کو چھو لیا، اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کا استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ سلطان محمد فاتح اس وقت توپ سازی کے فن میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھے۔ ان کے پاس ایک بہترین توپ تھی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس وقت کی یہ عظیم ترین توپ آج بھی استنبول کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ 17ویں صدی عیسوی سے مغربی دنیا میں دور تنویر کا آغاز ہوا۔ مغربی نمایاں قوت سلطنت عثمانیہ جس کے 93 تک پہنچ گئی تھی، انہوں نے عثمانیہ سے اپنے تعلقات استوار کیے اور اپنے اپنے بلوں میں محصور ہو گئے، اور اس دوران ان کی قسمت پلٹ جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ سائنسی معلومات کی ترقی ان کے اندرونی حالات کا نقشہ پلٹنے لگے۔ مسلمان اقوام اس دوران طاقت کے نشے میں چور رہی، وہ ان ممالک کی طرف جانا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کائنات کے نئے در واہ کرتے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ پلٹ کر آئے تو اب پھر کائنات کا نقشہ پلٹا، لیکن اب کی بار ترازو ان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ وہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر کب تک توپوں کا مقابلہ کریں گے۔ میرا نقطہ بھولے تو نہیں نا؟ الا ان القوۃ الرمج۔ برطانوی افواج بحریہ اس موقع پر 4 دانگ عالم پہ مذکورہ قوت کے اعتبار سے فائق تھی، اور چونکہ اہل یورپ اور ایشیا اب سمندر پار قوموں کو زیر نگی کرنے کی باغ دوڑ میں تھے، تو اب اس میں سرداری کا تاج اسی نے پہننا تھا جو اس شعبے کی رمی میں سب سے آگے ہو۔ یہاں تک کہ ہوائی رمی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں بھی ابتداً برطانیہ ہی سب سے آگے رہا، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے ایک خلوت میں مصروف ریچھ کو زبردستی میدان میں گھسیڑ لیا، اور یہ ریچھ میدان میں قوت کا ایک نیا تیر لے کر نمودار ہوا۔ اس آتشی تیر نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر آفت برپا کر دی۔ جب سے اب تک دنیا کی طاقتور ترین قوم وہی کہلاتی ہے جو اس قوت رمی میں سب سے آگے ہے۔